اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیقول کا صفحہ نمبر 57۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 58۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، سبحان اللہ، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ بِكُمُ الْأُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ شان نزول، سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ جو سفر میں رہے انسان روزہ پھر نہیں رکھ پاتا، مشقت کا رہتا ہے سفر، مگر وہ سفر 3 دن کا کم سے کم ہو، 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے پھر وہ روزہ رکھنے سے اور بیمار ہو جائے گا یا اس کی جان جا سکتی ہے تو روزہ نہ رکھے، پھر جب وہ صحت مند ہو جائے پھر اس کی قضا بھرے۔ اور جو سفر میں ہے، جیسے سفر میں تکلیف ہوگی ہر چیز کی، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو
تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، مگر وہاں سفر سے آنے کے بعد پھر الگ دنوں میں اس کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ اور بجائے اس کے ایام منہیہ کے سوا اور دونوں میں اس کی قضا کرے۔ ایام منہیہ 5 دن ہے جس میں روزہ انسان نہیں رکھ سکتا۔ سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ دونوں عیدیں، عید والے دن اور بقرہ عید والے دن، اور ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ، جیسے رمضان، یہ بقرہ عید کا گیا، بقرہ عید کے بعد دوسرے دن کوئی تیسرے دن، یہ 5 دن روزہ جائز نہیں ہے۔ جو کہ ایسا ذی الحجہ کی 3 ہی ہوتی بقرعید کی، مگر 4 آ گیا۔ تاریخیں، مسئلہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں۔ اب جیسے تمہیں وہم ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا یہ ہے وہ ہے، تو ایسے میں تم روزہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ دلیل یا تجربے یا غیر ظاہر الفظ طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ جن حاصل نہ ہو کہ وہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا۔ جب تک کوئی ڈاکٹر تمہیں بول نہ دے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، تب تک تم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مسئلہ جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ اب جیسے بیمار نہیں ہو مگر ڈاکٹر بولا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ مریض کے ہی اس میں آ جائے گا، پھر اس پہ بھی روزہ بعد میں قضا کرے ٹھیک ہے۔ مسئلہ حاملہ دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے، وہ بھی پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں سب کی قضا کرنا پڑے گا جب صحیح ہے تو۔ مسئلہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز، مطلب ایک دم صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے سفر پہ چلا گیا تو وہ روزہ نہ رہے۔ اور جو لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز ہے۔ پھر جس نے سورج نکل آیا اس کے بعد پھر اٹھا پھر گیا، پھر اس دن اس کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو 13 سالی کے ضعیف سے روزے رکھنے کی قدرت نہ رہے، وہ آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک دم ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اسے شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو وہ روزہ نہیں رکھتے اگر وہ اس کے اندر صحت صحیح نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں صحیح ہوئے گا تو پھر ایسے میں آگے بتا رہا ہوں نا، ابھی آگے بتائیں گے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے، پھر اس کے دونوں کے لیے جائز ہے۔ اگر ایک دم بھی قوت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، طاقت، سب کچھ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک دور آگے بھی ان کی طاقت نہیں، تو وہ روزہ نہ رہے، افطار کرے، اور ہر روز کے بدلے نصف سا یعنی 175 روپیہ اور 1 اونٹی بھر گیہوں یا گیہوں کا آٹا اس سے دونے
جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے دے ہر روزے کے بدلے 175 روپیہ یا 175 اور ایک مٹھی بھر کے آٹا یا کٹوری بھر کے آٹا یا جو بطور فدیہ قیمت ادا کرے گا۔ مسئلہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا۔ جیسے صدقہ دے دیے، فدیہ دے دیے، صدقہ نہیں ہو گئے تو فدیہ ہوا نا، تو پھر بعد میں ٹھیک ہو گئے کہ روزہ رکھ سکتے ہو، بوڑھا جو بوڑھے اور بوڑھے تھے، تب پھر ان پہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالی سے استغفار کرے۔ اب جیسے دونوں بوڑھے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں ہے کچھ دینے کو، غریب کو یا کسی کو، ان کے پاس خود نہیں ہے تو کہاں سے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ توبہ ہر کسی کو کرنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے عفو تقصیر کی دعا کرتا رہے، اور اپنے آپ کو تندرست ہونے کی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یعنی فدیہ کی مقدار سے زیادہ دے، مطلب یہ تو شریعت نے اتنا بتایا کہ اتنا دینا ہی ہے، مگر تم کوشش کرو کہ اس سے زیادہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مسافر و مریض کو افطار کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے۔ اجازت تو ہے کہ ایسے ٹائم پہ نہیں رکھ سکتے گا، مگر اگر وہ روزہ رہ لے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، افضل۔ اور لوگ تو گھر میں ہی رہ کے روزہ نہیں رہتے، صحیح صاف صحیح ٹھیک ٹھاک رہ کے بھی سوچو کتنا گناہ پڑے گا۔ اس کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا، سبحان اللہ، اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے نزول بھی رمضان کے ہی مہینے میں کیا۔ نمبر 3 یہ کہ قرآن کریم بماتمہ رمضان المبارک کی سب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتدائے حکمت جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امی لاتے رہے۔ جب جتنی آیت کی ضرورت پڑی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا، 23 مطلب 23 سال میں قرآن مجید پورا مکمل نازل ہوا۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بھی تو مہینہ آتا ہے نا رمضان کا کہ 29 کا ہی چاند ہوا، 30 کو عید ہو گئی تو 29 ہی روزہ ملا۔ تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو مطلب چاند دیکھ کے رمضان چالو کرو اور چاند ہی دیکھ کر رمضان۔ اگر 29 رمضان کو چاند کی روایت نہ ہوتی تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ اگر روایت نہیں ہوتی تو تبھی تو یہ ایک دن کی وجہ سے سب چاند دیکھے جاتا ہے، کبھی 29 کا ہو جاتا ہے کبھی 30 کا، مگر یہ روایت ہے نا حدیثوں میں۔ فتاوی رضویہ
کے مطابق نصف سعا کا رائج وزن 2 کلو 47 گرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ سیقول کا صفحہ نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الدین۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔